نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دنیائے صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی دنیائے صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی بندے تو ملے لیکن آقا نہ ملا کوئی تاریخ جو ڈھونڈی ہے ثانی محمد کی تاریخ جو ڈھونڈی ہے ثانی محمد کی ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا کوئی حضرات حکم صاحبان اور سامعین باوقار ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت و رسالت کا سنہرا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سید الکائنات افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سنہرا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سید الکائنات افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند فرما دیا حضرات عقیدہ ختم نبوت کو جاننا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس دنیا کا بدترین جھوٹا اور کذاب ہوگا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے سیکون فی امتی 30 کذابون كلهم يزعم عنه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے جبکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے اشارہ بھی تقاضا بھی دلالت بھی عبارت بھی عزیزان گرامی عقیدہ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حق نے ہر دور میں ہزاروں قربانیاں پیش کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے تائم روز ان قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ عقیدہ ختم نبوت کو داغدار کرنے کے لیے باطل مسلمہ کذاب کی شکل میں آیا مٹ گیا اسود عنسی کی شکل میں آیا مٹ گیا سجاح کی شکل میں آیا مٹ گیا مغیرہ بن سعید کی شکل میں آیا مٹ گیا بیان بن سمعان کی شکل میں آیا مٹ گیا عقیدہ ختم نبوت کو مجروح کرنے کے لیے صالح بن طرف آیا اسحاق اخرس آیا استاد خراسانی آیا علی بن محمد خارزی آیا حمدان بن اشد قرمتی آیا علی بن فضل یمنی آیا حامی بن اللہ آیا عبدالعزیز باسندی آیا ابو طیب احمد بن حسن متنبی آیا بایزید روشن چالندری آیا سب کے سب مٹ گئے ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا سامعین و تمکین موجودہ دور میں عقیدہ ختم نبوت کو مسمار و منحدم کرنے کے لیے قادیانیت شکیلیت اور گوہر شاہی جیسے فتنے جنم لے رہے ہیں ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہمیں کھل کر میدان میں آنا ہوگا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہوگا حاضرین مجلس یہ وہ عقیدہ ہے جس کی خاطر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا یہ وہ عقیدہ ہے جس کی حفاظت کرتے ہوئے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں جانا پڑا اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے خاتم المحدثین علامہ انوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے عزیزان ملت ہمیں بھی عقیدے کی تحفظ کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو مصیبت پر مصیبت سر پہ آتی ہے تو آنے دو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین